أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم پارہ نمبر 7 اس کو دیکھیں گے. اس میں سے آپ کے لیے 3 آیات سلیکٹ کی ہیں، جس میں سے ایک سورہ مائدہ میں سے ہوگی اور 2 سورہ انعام میں سے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ان کو دیکھیں گے. یہی سوچ کر ہر آیت سلیکٹ کی جا رہی ہے کہ جو بہنیں پہلی بار سن رہی ہیں انہیں دلچسپی بھی محسوس ہو اور فائدہ بھی محسوس ہو. وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہر کلاس میں سے سیکھ کے جائیں. بہت مختصر ہے یہ دورہ قرآن، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم مکمل پارہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہارڈلی 1 آور اس کا ڈیوریشن، اور بیچ میں سے چند آیات. مشکل تو ہوتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی تو ایک ایک آیت ایسی ہے، ہمیں بعض دفعہ اس کا ہم بہت سطحی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسی کانٹیکس پہ ہے. یہ تو علم کا خزانہ ہے. زندگی ختم ہو جائے اور انسان ختم ہو جائے لیکن یہ نہیں ختم ہوگا. ایسا معجزہ ہے قرآن مجید. آپ اس کو 1,00,000 بار بھی اگر پڑھیں گی تو 1,00,000 بار ایک ہی آیت ہر دفعہ نئے رنگ اور روپ میں آپ کے سامنے آئے گی. بعض اوقات آپ خود حیران رہ جائیں گی، کیا یہ آیت میں پہلے پڑھ چکی ہوں، سمجھ چکی ہوں. اس میں سے پھر کچھ نیا سامنے آئے گا. اس کے ایسے انداز ہیں قرآن مجید کے. تو آج کی جو آیات سلیکٹ کی ہیں وہ بھی ڈیلی بیسس میں جو ہمارے معاملات ہیں. ایک تو رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا. آج ہم اس میں کچھ دیکھیں گے کہ ویسے تو ہمیشہ ہی حلال اور طیب کھانا چاہیے. تو حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، یہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ یہ دنیا کی بات ہوگی آج، کہ دنیا کو بعض لوگ تو بس دنیا دنیا کرتے ہی مر جاتے ہیں، اور بعض دنیا کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں. تو ہمیں کس طرح سمجھنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ چیز دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے بارے میں دیکھیں گے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی کے معاملات کو اونچ نیچ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے. اور یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، یہ سب کچھ یہ میں نہیں بتا رہی. قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا تو اس مقصد کے لیے نہیں کہ بس کھائے پیے اور چلے مجھے یہ بھی کہہ لینے دیں کہ شادی کی، بچے پیدا کیے اور بس ایک دن مر گئے. یہ ایک پہلو ہے زندگی کا. اور ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھا دیا ہے، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا اور پینا نہیں ہونا چاہیے. اور شادی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں. اگر ہو تو صرف آپ نے اس خوشی میں زندگی نہیں گزار دینی کہ میں بچوں والی ہوں اور سسرال پہ اب میرا روب ہے، میاں پر میرا روب ہے، اب کوئی مجھے کچھ کہہ کے دکھائے. نہیں، اولاد اس لیے نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اس چیز کو کسی اور ڈائریکشن میں لے گئے ہیں. تو یہ تو ایک ذمہ داری ہے. اولاد تو معذرت کے ساتھ جانوروں کی بھی ہوتی ہے. تو ہم میں اور جانوروں میں ابھی تک جتنا میں نے ذکر کیا اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ان کے بھی یہی صبح شام ہوتے ہیں.
بلکہ جانور آپ دیکھیں کہ بہت بامقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ اگر ایک گائے ہے وہ سارا دن آپ کو لگ رہا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں ایک بڑی پیاری آیت اور ذکر بھی آئے گا. یہ جو مویشی ہوتے ہیں اور ان کا، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر دیکھیں گے. بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب وہ مثالیں دیتے ہیں تو بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں. وہ ان لوگوں کو تھوڑا جھنجھوڑ رہے تھے کہ جس طرح یہ مویشی ہوتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں، بس اپنا کام کیے جاتے ہیں. تو تم لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے تو سوچو. اچھا، تو میں مویشی گائے کی جیسے بات کر رہی تھی، سارا دن ایک جگہ بھی بیٹھ سکتی ہے، اور وہ ہر وقت جو چیو کرتی رہتی ہے، جو گالی کرتی رہتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں نہ جانے کتنی بار وہ چیو کرتی ہے. اب سارا دن جو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی کام کرتی رہتی ہے وہ، اور پھر اس کی وجہ سے جس طرح وہ دودھ اللہ تعالیٰ، وہ سارا ایک پروسیس ہے نا. تو دیکھنے میں تو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فائدہ مند کام نہیں کر رہی، کیا کر رہی ہے؟ کہ یہ وہ ایک اپنا مقصد لے کر آئی ہے دنیا میں، انسانوں کی خدمت کرنا. ساری کائنات، یہ ساری زمین انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت تو سب سے بڑھ کر سب سے پہلا ہے نا، وہ تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور عبادت کی ابھی میں ڈیفینیشن پھر ریوائز کروا دیتی ہوں. تو اس کے علاوہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس لیے نہیں کہ بس صبح ہوئی، شام ہوئی، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تھوڑا سا یہ فخر دنیا پہ، کبھی پیسہ کمانے کے پیچھے، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کے پیچھے، کبھی کسی سے بدلہ لینے کے پیچھے. اور اب تو سوشل میڈیا، ٹی وی، گوسپ، یہ موبائل فونز، یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. یہ سب چیزیں آپ کے مقصد کے حصول میں آپ کی مدد کریں گی، کیونکہ یہ زندگی میں ہمیں کھانا بھی ہے، شادی بھی ہماری ضرورت ہے، اولاد بھی. اگر اللہ تعالیٰ دیں تو شکر ادا کریں، نہ دیں تو روگ نہ بنا لیں. ہم لوگ دلوں کو لگا لیتے ہیں باتیں. اچھا، پھر ہم انسان ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے نا، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، نظر بھی نہیں ڈالتے. اس وقت اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، سر سے پاؤں تک کتنی نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو نہیں میسر. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کا اپنا لباس دیکھیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، سردی گرمی سے بچاؤ کی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعے آپ کو دیے ہیں، بہت خوش قسمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں یہ، ہم انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کچن میں چلے جائیے، کچن میں اپنی الماریوں میں دیکھیے، فریج میں دیکھیے، کتنا کچھ ہے. کئی دن کا اگلے اگر کچھ کھانا موجود ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں. لیکن ہمیں یہ نعمتیں افسوس کے ساتھ نظر نہیں آتی. پھر جب کوئی ایک نعمت ہمیں نہیں ملتی تو ہم زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے انسان کو کون سمجھ سکتا ہے کہ انسان کو جب ہم کچھ دینے کے بعد اسے لے لیتے ہیں یا کوئی چیز اسے جیسے نہیں ملتی تو یہ مایوس ہونے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنا رویہ خود بھی ایسا کریں اور اپنے بچوں کی ٹریننگ کیجیے. اگر کوئی رزلٹ ایک اچھا نہیں آیا کسی دن تو اس پر گھر میں سوگ کا ماحول نہ بنا لیا کریں، زندگی موت کا مسئلہ نہ بنا لیا کریں. تو آپ بچے کو سکھائیں، بیٹا آج اگر یہ مشکل آئی ہے کوئی بات نہیں، زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، اور آج آپ نے اگر محنت کی اس کا پھل نہیں ملا کوئی بات نہیں، اس کا آپ کو بعد میں مل جائے گا. ضروری نہیں کسی چیز، کسی محنت کا پھل اسی طرح رزلٹ ملے جیسا ہم نے سوچا، جیسا ہم نے چاہا. وہ کئی شکلوں میں سامنے آتی ہے. بعض دفعہ ہمیں نہیں ملتا، ہماری اولاد کو وہ چیز ملتی ہے جو ہم نے کبھی چاہی ہوتی ہے، سوچی ہوتی ہے، دعا مانگی ہوتی ہے. پھر جب اولاد کے سامنے آتی ہے تو اور بھی خوشی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت جو دعائیں مانگی وہ تو ہزاروں سال بعد بھی قبول ہوئی ہیں. اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی ایک دعا تھے، اور آج تک وہ ان کی دعائیں ہیں. جس طرح انہوں نے اس شہر کے لیے امن مانگا اور رزق مانگا، تو دعائیں جو ہے بچے کو سکھائیں کہ آج اگر کوئی پریشانی ملی ہے تو اس چیز کے پیچھے، یا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے جسم میں میری کسی چیز میں یہ کمی ہے، تو آپ بچے کو اپنی زندگی کے باقی پہلوؤں کو دیکھنا سکھائیے.
آپ اگر یہ ہسٹری دیکھیں، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ اسکول میں اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تھے. اب اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکول جانا چھوڑ دیں، بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیں. ویسے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کوئی اتنا زبردست تو نہیں ہے کہیں بھی. جو لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ویسٹ میں اپنے ایجوکیشنل سسٹم پر، معذرت کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. اور دین کی تعلیم کے بغیر تو کوئی ایجوکیشنل سسٹم کامیاب اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے وہ ہم سے بہتر ہوگا بہت سے لحاظ سے، بچوں کو ان کی ہم عزت دیتے ہیں، بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچوں کو سنتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ہم سے بہت اچھے ہیں ان کا سسٹم. لیکن ہم اتنے سپرفیشل ہیں، ہم چیزوں کو اتنا سطحی دیکھتے ہیں. ہم اس ایجوکیشنل سسٹم کو اچھا کہیں گے جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ دین سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہاں ہمیں ان کتابوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. بس جس سے ہماری ناک اونچی ہو، ہم فر انگلش بولیں، ہمارے خاندان والوں پر ایک ہمارا روب ہو، ہمارے بچے اچھے اسکول کالجز اور پھر اچھا کمائیں، ڈالروں میں کمائیں. تو یہ چیزیں اب سب سے پہلے تو اپنی کامیابی اور اپنی خوشی کا آپ معیار مقرر کیجئے. دنیا کی چیزیں اول تو یہ چیزیں آپ کو دے نہیں سکتی، وقتی ہوگی، سب وقتی ہوگی. آج کی ایک آیت بھی ہم آج دیکھ لیں گے. دیکھیے آپ ضرور کوشش کیجئے، دنیا میں رہنا ہے جب تک محنت بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، دنیاوی علم بھی حاصل کیجئے، لیکن اپنا مقصد آپ کم از کم دین سے جڑے رہیں. دین اتنا اچھا آپ کو آتا ہو، ماؤں کو آتا ہو، آگے بچوں کو آتا ہو کہ آپ کہیں بھی دنیا میں رہیں، دین اتنی مضبوط جڑیں ہوں آپ کے اندر. آپ دنیا میں جتنی بھی بڑی ڈگری لے لیں، جتنا بھی کما لیں، اگر آپ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو شاید اچھا نہ لگے سن کر، آپ کو برا لگے، کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن مجید آتا ہے، دین آتا ہے، اور آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. وہ انسان اللہ کی نظر میں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو سمری پیش کر رہی ہوں قرآن اور احادیث کی. اللہ کی نظر میں وہ شخص جو شاید آپ کی نظر میں نالائق ہے، کم کماتا ہے، اسے انگلش بھی نہیں آتی، لیکن وہ دین کا علم جانتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اسے کبھی مدرسے والا کہہ کر، کبھی مولوی کہہ کر، کبھی کچھ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں. کبھی سوچا اللہ کی نظر میں وہ کتنا خاص ہوگا، کتنا اہم ہوگا؟ اللہ نے چنا ہے اسے. دین کا علم میں چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. باقی ہر کام آپ کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، دین کے لیے آپ خواہش بھی کر سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رضا شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے. اور ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کن چیزوں پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ان چیزوں پہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں. کوئی بیٹی اگر پردہ کرتی ہے، کوئی چھوٹے سے بیٹے نے داڑھی رکھ لی ہے، کوئی دین کا علم سیکھ رہے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں. لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کتنا غلط روش پر ہم چل پڑے ہیں. تو بات میں کیا کری تھی کہ اولاد سے بات شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایک نعمت مل گئی ہے تو شکر ادا کیجئے، نہیں ملی تو زندگی کا روگ نہ بنائیے، اپنی زندگی کا مقصد اس سے اونچا کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال بھی یاد رکھیے. کیا انہوں نے ساری زندگی رونے دھونے میں گزاری کہ میری اولاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا، ایک بڑا مقصد تھا ان کی زندگی کا. جس طرح ایک چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہوئی، اس سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی اور شخص شامل نہیں تھا. تو ان چیزوں کا انسان کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. عمر کم، فریش مائنڈ، اور اس سے پہلے کوئی شوہر نہیں، نہ طلاق، نہ کوئی بیوگی، تو ظاہر ہے ان چیزوں کا انسان کی ذہن پر اور یادداشت پر بھی اثر ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ سے جتنی احادیث وہ روایت کرتی ہیں اتنی اور کسی سے نہیں ہے، کسی خاتون سے نہیں. اور پھر وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس وقت کے مرد بھی اور آج کے مرد ان کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ آج بھی فقہ میں بہت ساری چیزوں میں ان سے استدلال کرتے ہیں، بہت ساری ایسی تفاسیر قرآن مجید کی اور احادیث کی جس طرح وہ بیان فرماتی ہیں. اور ہم میں سے کوئی ہوتی تو رو رو کے کمپلیکس میں زندگی گزار دیتی، میری اولاد نہیں ہے، ڈپریشن کی دوائیاں کھا کھا کے تو بس زندگی. دیکھیں ایک چیز کی خواہش جائز ہے، اچھی لگتی ہے، بہت سے خواہشات ہوتی ہیں، ہمیں سے بہت لوگ بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، بہت کچھ کمانا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو.
اور اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر آپ اس کو، اتنی پیاری آیت ہے سورۃ البقرہ میں، مجھے کبھی پھر موقع ملا آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی میں ضرور وہ شیئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور اس چیز میں تمہارے لیے شر ہو۔ اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اس کا ترجمہ اپنے ذہنوں میں بسا لیجئے۔ جب کبھی کوئی چیز آپ چاہتے ہیں ویسے نہ ہو، سوچ لیں یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، اور کوئی چیز نہیں پسند اور وہ کرنی پڑ رہی ہے، سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اسی میں میرا فائدہ ہو، اسی سے میرا رب راضی ہو، یہی میری اولاد کے آگے باعث برکت بن کر سامنے آئے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض دفعہ ہم سسرال میں بہت ٹف ٹائم فیس کر رہے ہوتے ہیں، بہت مشکل سٹرگل، بہت اذیت تکلیف دہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے، سچویشن دیکھ لے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو ابھی الگ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صبر کر جاتی ہیں، اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اور شوہر کو راضی بھی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے نا۔ یہ اپنی ڈائریکشن سب ٹھیک کیجئے گا، شوہر کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے، کوئی کسی کو راضی کرنا ہے، کسی کا دل خوش کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ آج آپ وقت مشکل گزار رہی ہیں، تو یہی بعض دفعہ ایسی بہنیں بیٹیاں جنہوں نے سسرال میں بڑا مشکل وقت گزارا ہوتا ہے، بہت اچھا وقت آتا ہے ان کا، پھر فیوچر ہے ہی آپ کا، شوہر بھی آپ کے ہیں، بچے بھی آپ کے ہیں، گھر پہ راج آپ کا ہے، بس ایک کمی بعض دفعہ ایک غلطی کر جاتی ہیں، جب خود اچھا ٹائم نہ دیکھا ہو تو پھر بہو کو بھی اچھی حالت میں دیکھ کر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، دل بڑا نہیں ہو پاتا، دل تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، بس یہ نہ کیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے، میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سسرال میں ٹف ٹائم گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی صورت میں ایسا سکھ دیا، ایسی خوشیاں دی ہیں، پھر وہ یاد کرتی ہیں کہ میری ساس مجھے دعا دیا کرتی تھی، اس وقت چاہے وہ حالات اچھے نہیں لگتے تھے، اور ساس دعا نہیں دیتی ہوتی، اکثر یاد رکھیے گا، کوئی دعا دے یا نہ دے، بعض ماؤں کو دعا دینی نہیں آتی ہوتی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کر رہی ہیں، آپ اس کے لیے برداشت کر رہی ہیں، ٹالریٹ کر رہی ہیں، اچھے وقت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، بس اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری صفت، اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے نا، یہ جو پیارے پیارے سے نام اسماء الحسنہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، تو ان ناموں سے بھی دعا مانگا کیجیے، ناموں کو سمجھیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آیت الکرسی تو آپ روز پڑھتے ہوں گے۔ نیند اور اونگ میں بھی فرق ہوتا ہے، خیر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، میرا دل چاہتا ہے جو لفظ آئے، جتنا مجھے تھوڑا بہت جو آتا ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں، لیکن میں اپنی آیات کی طرف آنا چاہوں گی۔ تو قرآن مجید سے جڑ جائیں، آپ ایک باوقار شخصیت بن جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ باعزت کر دیں گے۔ جو عزت قرآن مجید سے جڑنے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کی عزتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اصل عزت یہ ہے کہ دین سے جڑ جائیں اور دین پر عمل کریں، یہ ہوتی ہے اصل عزت۔ عزت دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسے پسند کریں، اللہ تعالیٰ تقویٰ پسند کریں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ قرآن مجید سے جڑیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ باقی عزتوں کے معیار تو ہم نے بنائے ہوئے، ان میں سے بھی اچھے بھی ہیں دنیا میں۔ تو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں انسان میں اور جانور میں فرق، اور میں آپ کو پھر بتا دوں، جب کبھی میں ایسی بات کروں یا کوئی ایسی بات کرے نا کہ تم میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں ہے یا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ جانور کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں، تو تم سوچو، تم سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کبھی ڈی گریڈ نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی ہم سے اچھی لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنا خوبصورت انداز آپ کو ملے گا، اگر بنی اسرائیل کی غلطیاں، کوتاہیاں، بدعمالیاں ان پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، تو بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب برابر نہیں ہے، جو اچھے ہیں ان کو میں اجر دوں گا۔ پتھروں کی بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ان کے دل سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھروں میں بھی خیر ہے، پتھر بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی
کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں. وہ کلام بھی فرما رہے ہیں تو اس میں عدل کرتے ہیں، بات کرتے کرتے عدل کرتے ہیں. تو جانوروں کو بھی یہ نہ سمجھیے وہ اپنا کام ہم سے اچھا لے کر چل رہے ہیں کہ ہم ہیں جو سوئے ہوئے ہیں. اتنے غافل ہیں، اتنے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بس ہمارا کھانا پینا اور سونا اور اب سوشل میڈیا، یہ ہمارا مقصد ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے، چلے تھوڑا سا میں پھر کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا دیا، ان کے آپ کو دیا، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ خوب اچھا کھائیے. اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیبل پہ 7 طرح کی ڈشز ہوں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے بدل بدل کے کھائیں اچھی والی، کیونکہ عام طور پہ وہ چیز کھائیں جو آپ کے لیے صحت مند ہے، جو فائدہ دیتی ہے. آپ نے دیکھا اکثر غریب لوگ وہ کتنے آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، وائٹامن کا شکار ہوتے ہیں، وائٹامن کی کمی ہوتی ہے ان میں، وہ اچھی فوڈ نہیں لے سکتے. جب وہ اچھی فوڈ نہیں لے سکتے تو وہ اچھا کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم اچھا کھا سکتے ہیں تو ہم دین پہ بھی اپنی انرجی لگا سکتے ہیں. فرق ہوتا ہے ان کے بچوں کی صحت میں اور آپ اپنے بچوں کی صحت میں دیکھیں. ان کے بچے بڑی عمر میں بھی چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ، ان کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ اچھا کھائیں. آپ اپنی لائف میں ٹھیک ہے فروٹ بھی رکھیں، آپ بدل بدل کے کبھی گوشت کھائیں، کبھی دال، کبھی سبزی، انڈے روز کھائیں، ڈیلی ان کی ایک بیلنس ڈائٹ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ اتنی اتنی طرح کی ڈشز، اور اسے عورت اپنے آپ کو سلیقہ مند کہہ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے. اور ہمارے ہاں بھی سلیقہ مند وہ ہوتی ہے جو 24 میں سے کچھ گھنٹے سوئے اور باقی سارا وقت کچن میں گزارے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ سلیقہ مند نہیں ہے عورت، یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اچھا کھائیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ باہر جا کر بھی کبھی کھائیں، آپ گھر میں بھی اچھا پکائیں اور اچھا پہنیں. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. آپ کو اللہ نے دیا، آپ پر اس چیز کے آثار نظر آئے. لیکن زندگی کا مقصد صرف بس کھاتے رہنا. صبح کھا لیا، اب دوپہر کو کیا کھائیں، دوپہر کو کھا لیا، آج رات کو کیا کھائیں، رات کو کھانے کے بعد صبح کیا کھائیں، صبح کیا پکائیں. بارش ہو گئی ہے تو کیا کھائیں، کیا پکائیں. رمضان آ گیا تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان تو ریسٹ کا مہینہ ہے. معدے کو بھی ریسٹ کروائیں، گناہوں سے خود کے اپنے جسم کو ریسٹ کروائیں. تو اس میں ہم الٹا اتنا اتنا کھاتے ہیں، اتنا اپنے اندر بھر لیتے ہیں کہ عبادت تو دور، ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں لوگ افطاری کے بعد یہ ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں. تو یہ مقصد تو نہیں تھا رمضان کا. رمضان تو صبر سکھائے گا، آپ کو غریبوں کا احساس سکھائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ میں سے واقعی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتا کہ غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے. آپ ان کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں آپ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے جہاں پہ وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں. جتنا وہاں پہ گندگی میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، جراثیم، اور ایک گھر میں اوور کراؤڈنگ، کتنی صحت خراب ہوتی ہے، اس سے کھانے کو نہیں اچھا ملتا، ہر خواہش کے لیے ترسنا پڑتا ہے قدم قدم کے لیے. دین میں ان کی بھی کیا اہمیت ہے، ان کا بھی کیا اجر ہے، وہ بالکل ہے، لیکن زندگی غریب کی کوئی آسان نہیں ہے. تو اسلام تو ہمیں ان کے لیے احساس کرنا سکھا رہا ہے. ہم میں سے بہت سے اچھے گھروں کے بچوں کو نہیں پتا کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ہر روز لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. تو ان کو آپ رمضان میں بھی نہیں سکھائیں گی. ٹھیک ہے روزے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کھانے پہ ٹوٹ پڑو، 10 10 طرح کی ڈشز ہیں. تو یہ ایسا نہ کیجیے. سمجھداری سے آپ اپنے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، میں کہتی ہوں مجھے وہ بہنیں بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، چاہے ہیلپر رکھی بھی ہوئی ہیں، وہ خود بھی پکاتی ہیں، خود پیش کرتی ہیں. جب ماں کے ہاتھ سے کوئی نوالا بچہ کھاتا ہے نا، اس کی صحت ہی اور ہوتی ہے. اور شوہر کو جب بیوی خود پیش کرتی ہے تو وہ شوہر کا ایک محبت بڑھتی ہے. اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کچن میں گزار دیں. آپ کو یاد ہی نہیں کہ دین کا بھی کوئی حق ہے. نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، سحریاں آپ اس میں فجر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے کہ میں برتن سمیٹ لوں، اور مغرب تو ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے کہ افطاری میں وہ چلا گیا وقت، اور ہمیں برا بھی نہیں فیل ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ وہ سحری میں افطاری میں میں بیزی ہوتی ہوں نا، میرا بہت کام ہوتا ہے، مجھے اتنی ڈشز بنانی ہوتی ہے، میں تو دوپہر 2 بجے سے لگ جاتی ہوں، تو پھر میرا کہیں جا کے رات 8 بجے تک میں فری ہوتی ہوں. کچھ میں تو چلے سسرال کی طرف سے یہ ایک برڈن ہوتا ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ اگر سب سسرال والے بھی ایسا نہ کیا کریں. آپ بھی جب ساس بنے تو جتنا کام ہے نا آپ مل جل کے بانٹ لیں.
سب مل کر بانٹے کہ سب کو عبادت کا موقع ملے. غیر ضروری ڈشز سے ایوائڈ کیجیے. اور عجیب رویے ہیں یہ ہم ماؤں نے اپنے بیٹوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی ایسی تربیت تو نہیں کر رہی جو آپ کے شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سسر کو ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے، شوہر کو کچھ اور چاہیے، ساس کو کچھ اور چاہیے، گھر میں کوئی دیور ہے اسے کچھ اور چاہیے. کیوں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پکانے والی کا بھی تو احساس کریں. کون بتائے گا؟ یہ آپ بتائیں اگر آپ ساس ہیں تو. اور آج آپ ماں ہیں تو آج آپ اپنے بیٹے کو بتائیں بیٹے رمضان میں اس طرح سے کرتے ہیں. اور جو بنا رہی ہے اس کا بھی احساس کریں. آج آپ اپنے بیٹے پر تربیت اس کی کریں گی، اس کو پتا ہوگا رمضان ذرا سادگی سے بھی گزار سکتے ہیں. اور رمضان میں جو کام کر رہی ہے اس کو بھی عبادت کا موقع دیں. اچھا پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے. دیکھیے سحری افطاری عبادت ہے لیکن اس پہ 12 گھنٹے لگانا تو عبادت نہیں ہے. مجھے ذرا بتائیے کس امہات المومنین میں سے کس نے اتنا وقت گزارا کچن میں؟ مجھے بتائیے صحابہ کرام کی بیویوں میں سے کس نے اتنا وقت گزارا؟ اسلاف میں سے کنہوں نے اتنا وقت گزارا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہیں اویلیبل نہیں تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جنہیں اویلیبل تھا، لیکن ان کا یہ پریفرنس نہیں تھی. اچھا کھائیں بدل بدل کے، روز 30 دن 30 آپ کی افطاری میں اچھی اچھی چیزیں ہوں، لیکن اتنا وقت نہ لگائیں. سمجھداری سے کچھ ایسا بنائیں کہ چلیں ڈشز بھی آپ اگر پسند کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ ہو جائے اور اس پہ وقت بھی کم لگے. اور اس کے علاوہ آپ اپنی عبادات کو، قرآن مجید کو ٹائم دیجئے. سارا سال آپ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں اور رمضان ایک مہینہ ہوتا ہے جو ہم نے قرآن مجید سے جڑنا ہے. ہم نے صرف تلاوت نہیں کرنی، ہم نے قرآن مجید کسی کو یہ نہیں بتانا میں نے 3 بار ختم کیا، 5 بار ختم کیا. نہیں، بدلیے اس روش کو. سمجھ کے پڑھنا ہے اس رمضان میں، ہم نے ترجمے سے پڑھنا ہے، ہم نے سننا ہے کہ اس میں کیا ہے. بدلیں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں. جہاں مجبوریاں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. میں اب گھروں میں جھگڑا تو نہیں کرنا، بعض سسرال ہسبینڈ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ صبر کیجئے. آپ صبر کیجئے اور دعا کیجئے. دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ دعا کرتی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کرتی رہیں، آپ کو یہ سب حالات بدل جائیں گے. اور اس دوران آپ کو تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو آپ اپنا ذکر زبان سے کرتی رہیں. اگر آپ کو پراپر ٹائم نہیں مل رہا، بیچ میں کوئی ٹائم اگر ملتا ہے تو آپ قرآن مجید کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ یہ نہ بھاگیں مجھے اتنے ختم کرنے ہیں. ہاں اجر ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا اجر ہے اور رمضان میں تو بڑھ جاتا ہے. لالچی ہوں میں تو کہتی ہوں ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ تو الف لام میم کی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہمیں اس کا بھی اجر مل رہا ہے. لیکن پھر بھی نیت کریں، سمجھیں، دین کو سمجھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، زندگیاں آسان ہو جائیں گی. اور پھر آپ آہستہ آہستہ جب کچن کے علاوہ قرآن مجید سے جڑی نظر آئیں گی. ہاں کچھ گھروں میں سختی ہوتی ہے، وہ لوگ تھوڑا زیادتی کر جاتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنے دیتے، کلاسز نہیں لینے دیتے یا برا مناتے ہیں. آپ زیادہ نہ لیں، ہفتے میں کوئی ایک کلاس رکھ لیں، شروع میں کوئی ایک درس سن لیا کریں. یہاں سے تو آغاز کر سکتی ہے نا. درس کی تو کوئی لکھنا نہیں ہوتا، کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. بعض دفعہ کچھ غلطیاں اور کمیاں ہم میں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی ہر چیز کا الزام اٹھا کے سسرال پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے ایسی بہنوں بیٹیوں کو دیکھا ہے. ایک درس قرآن سے آپ شروع کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ. آپ سب کو پتا ہو کہ یہ سارا ہفتہ اس نے ہماری خدمت کی، اب اس 1 گھنٹے میں سے کوئی نہیں ہلائے گا اور کوئی نہیں بولے گا اس 1 گھنٹے میں. پریشان نہ ہو، سارا ہفتہ انہیں ٹائم دیں، 1 گھنٹہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیں. پھر آہستہ 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 یہ بڑھاتے بڑھاتے آپ اس کو بڑھا سکتی ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ کلاسز چاہے نہ لیں، خود کسی ٹائم پہ بیٹھ کے آپ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں. سب کو پتا ہو کہ پڑھتے ہیں، سب کو پتا ہو. شروع میں وہ باتیں کریں گے، شروع میں دل دکھائیں گے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھایا گیا؟ آپ کو پتا کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں ان کو؟ تو آپ کو کسی نے باتیں کہہ دی تو کیا بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں، آپ ان کے کام تو پورے کر رہی ہیں نا، ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں. آپ بس سوشل میڈیا پہ نہ بیٹھیں، آپ آ کے اپنے قرآن مجید کو کھول لیں. آپ کھولیں گی تو سسرال والوں پہ بھی اثر پڑے گا، ہسبینڈ پہ بھی پڑے گا، بچوں پہ پڑے گا انشاءاللہ تعالی. آہستہ آہستہ 6 مہینے، سال، کئی سال لگ جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر سب کے دل بھی بدل جائیں گے. ہم پہلے سے ہی ازیوم کر لیتی ہیں کہ میرے سسرال والے تو ہیں ہی ایسے، یہ تو نہیں بدلیں گے، میرے میاں تو نہیں بدلنے والے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نہیں بدلنے والے؟ ہو سکتا ہے آپ نے اس طرح ابھی دعا ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی. اور نہیں بدلتے نہ بدلیں، وہ بات کی بات ہے. آپ اپنا کوشش کرتی جائیں. آپ فارغ بیٹھ کے اس طرح سے لمبی لمبی گپے، اب پھر وہ
دل تو چاہتا ہے کہ میں نے کچن میں اتنا کام کیا، ان کی خدمتیں کی، اب میں سوشل میڈیا پہ ٹائم گزاروں، میں کوئی گھر والوں کو فون کر لوں، وہ بھی کر لیں، ذرا روز نہ کریں، دوسرے دن کر لیں، بیچ میں قرآن مجید تھوڑا سا تو کھولیے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہی چیز سکون دے گی، یہ چیز آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی۔ آج جو آپ گلے شکوے کر رہی ہیں لوگوں سے اور اپنا ٹائم ان چیزوں پہ لگا رہی ہیں، آپ کا دل جب قرآن مجید سے لگے گا تو زندگی کا مقصد بدل جائے گا۔ یہی لوگ دائیں بائیں ہوں گے آپ کے، لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کی آوازیں اب آ کے دل نہیں دکھائیں گی آپ کا، کیونکہ اب آپ کا ذہن، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، ہر چیز، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے گا، آپ کو قرآن مجید سے محبت ہونے لگے گی۔ تو کام ہے، اگر تو وہ زبردستی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، آپ کی مدر نے آپ کو سکھایا کہ بیٹا سلیقہ مند عورت ایسی ہوتی ہے، تو پھر سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے بیٹا، سلیقہ مند عورت کی اسلام میں ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ سلیقہ مند عورت وہ ہوتی ہے جس میں حکمت ہوتی ہے، جو خاموش رہتی ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے کب کیا بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، جو اپنے شوہر کو سنتی ہے، جو گلے شکوے نہیں کرتی ہے، جو اپنی اولاد کو سنتی ہے، جو اپنے بزرگوں کا، ساس سسر کا احترام کرتی ہے، جو اپنے سسرال کی برائیاں اپنے پیچھے میکے والوں سے نہیں کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی برائیاں اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کرتی ہے، لمبی لسٹ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سلیقہ مند عورت یہ ہے، اس کے چینی کے برتنوں سے اس کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، اس کا کچن ایسا ہے، 10 10 کھانے پکاتی ہے وہ۔ ڈیفینیشن بدلیے۔ میں آپ کو پھر کہوں، میں منع نہیں کر رہی ہوں، اللہ نے دیا کھائیں، لیکن بس کھانا ہی ہے، صرف کھانا ہے، صرف پہننا ہے، ہر برانڈ، ہر نیا، ہر گرمیوں پہ نئے نئے جوڑے، اور اب تو انہوں نے بھی پاگل کیا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہمارے زمانے میں تو ایک گرمیوں کی لون ہوتی تھی، 2 3 مشہور، دکان پہ جاتے تھے، وہاں پہ عورتوں مردوں کے سب کے کپڑے ہوتے تھے، وہ تھان میں سے نکلواتے تھے، جوڑا ایک لیا، 2 لیا، جتنی بھی توفیق تھی وہ لے کر آ جاتے تھے، سلواتے تھے اور خوشی ہوتی تھی۔ آج کل انہوں نے پاگل کیا ہوا ہے، پہلے پری ونٹر آئیں گی چیزیں، پھر ونٹر کی آئیں گی، پھر مڈ ونٹر آئیں گی، پھر جاتا ہوا ونٹر، پھر آتا ہوا آٹم، وہ نہیں کیا اس کے بعد آئے گا یہ جو یہ بہار کا سیزن ہے۔ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کا بزنس ہے؟ اب آپ ان کے پیچھے لگیں گی تو آپ تو بے چین رہیں گی، آپ تو پریشان رہیں گی، اور اوپر سے چیزیں خوشی بھی نہیں دے رہی۔ یہ تو او ہو، یہ تو پچھلے سال پری ونٹر میں لیا تھا، یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا، میں دوبارہ کیسے پہنوں؟ میری بیٹیوں، بدلو اپنے اس رویے کو۔ سلیقہ مند بیٹی وہ ہے جو شوہر کی کم کمائی میں، جو سستا لباس لے کر اس کو ایسا پریزنٹیبل بناتی ہے کہ وہ دیکھنے والے کو دلکش لگتا ہے، وہ سستے لباس میں سے اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے کیری کرتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں لوگ اس سے کہ یہ تم نے کس برانڈ سے لیا ہے؟ کیا یہ سلیقہ ہے آپ میں؟ یہ تو سلیقہ نہیں ہے، شوہر کی کمائی جا کے برانڈ پہ اس پر آپ ضائع کر رہی ہیں۔ اب اچھا، کوئی بات نہیں، آپ نے لینا ہے تو پچھلے الماریوں میں سے نکالیں کپڑے، اس طرح نہیں چلے گا۔ پچھلی الماریاں بھری ہیں اور آپ نئے جوڑے لے رہی ہیں، پیچھے لوگوں کو دیتی جائیں، آپ کو شوق ہے، چلے اللہ نے آپ کو دیا، آپ کر لیں، لیکن ان کو پہننا کرے، استعمال کیا کریں، پھر ہم ان کو الماریوں میں لٹکا دیتے ہیں، اور آخر میں اکثر پہنتے وہی 2 3 جوڑے ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں جو ہمیں سکون دیتے ہیں، اور برسات میں تو ہمیں وہ جوڑا اچھا لگتا ہے جو اتنا گھسا ہوا ہو، جس میں سکون ملے، جس میں ہمیں حبس میں وہ محسوس نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج سے آپ نے اپنی ڈیفینیشن بدلنی ہے، سمجھدار عورت کیا ہوتی ہے، سلیقے والی کیا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں غلط یہ طرز عمل ہے، عورت کو کچن میں ہی بوڑھا کر دیتے ہیں، کچن میں ہی وہ مر جاتی ہے۔ کام کریں، ضرور کریں، بلکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ کوئی اور آپ کے بچوں کو کھلا رہی ہے، کوئی اور آپ کے شوہر کے سامنے کھانا رکھ رہی ہے۔ خود رکھیں، ہیلپ لے لیں لیکن خود رکھیں، لیکن مطلب یہ کہ دین آپ کو سکھائے گا اعتدال۔ تو اب رمضان میں آپ بالکل اچھے سے اپنے مینیو بنائیں، سحری کے بنا لیں، افطاری کے بنا لیں، اور اچھی بنا لیں اس پہ ڈشز۔ اور آپ کو پتہ ہے اب تو یہ آپ کو یہ نیوٹریشن اگر جو آپ ان کو پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فروٹ چاٹ گھروں میں بنتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 10 10 پھل اس میں ڈالیں، وہ بھی ہمارے پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں، معدے کے لیے، صحت کے لیے۔ ایک وقت میں 2 3 پھل سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں غلط طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ اور فروٹ چاٹ جیسے ہی بنتی ہے اس کے کچھ منٹ کے اندر اگر آپ 10 15 منٹ تک کھا لیتے ہیں تو اس میں وائٹامنس پورے مل جائیں گے، اس کے بعد اس کے وہ کم ہونے لگتے ہیں، جو آپ فریج میں سے نکال کے اگلے دن کی کھا رہی ہوتی ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو سلیقے کی ڈیفینیشن بدلیں، آنکھیں کھولیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، دنیا کا بھی، قرآن مجید کا بھی۔
پھر آپ کو پتا چلے گا، پھر آپ سمجھدار عورت کی طرح چیزوں کو لے کر چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، چلے میں ایسا کرتی ہوں. میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے، بہت کچھ ذہن میں آ رہا ہے، پھر بات کرتے کرتے پھر کر لوں گی. رمضان میں وقت نہ ضائع کیجیے. سسرال والوں کی طرف سے کوئی زبردستی ہے تو سمجھداری سے خاموشی اختیار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے ان سب کے دل بدل جائیں. میں نے خود بدلتے دیکھے ہیں. ہدایت کی دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں گے. ایسے ایسے لوگ دین سے جڑتے ہیں کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو سب کے لیے دعا کیا کیجیے. تو جب تک نہیں ہے تب تک حکمت سے آپ خود دین سے جڑنے کی کوشش کریں. گھر میں کوئی تو ہو جو قرآن مجید کھولے، کوئی تو ہو جو نظر آئے یہ کرتے ہوئے، اور بچوں کو آپ نظر آئیں قرآن مجید سے جڑی ہوئی بھی ہر وقت کچن میں بچوں. اچھا چلیں، یہ ٹاپک جو ہے نا اس پر پھر بات لمبی ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. میرے تو لیکچرز میں آپ کو یہ چیز میری بیٹیوں کو سننے میں ملتی رہتی ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ کی آپ کے لیے یہ والی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسا کرتے ہیں. اب یہ آج کی آیات تھوڑی مختصر تھی تو اس لیے میرا لیکچر آج پری والا جو تھا وہ تھوڑا لمبا ہو گیا. کبھی آیات طویل ہوں گی تو پھر میں فوراً اپنی آیات پہ آ جاؤں گی. مختصر سے مراد ہے کہ میں اصل بات تو آپ کو بتا چکی ہوں، اب ان کا میسج آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا، حلالا طیبا، حلال اور طیب. یہ میں ابھی بتاؤں گی اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ضرور بتانا چاہوں گی. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ زی، وہ جو انتم بھی مؤمنون، اللہ سے ڈرو وہ جس کو تم مانتے ہو، جس پہ تم ایمان رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو. ایک بات، یہ جو کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، لیکن کھانے میں صرف یہ ایٹیبل چیزیں نہیں ہیں، یہ فوڈ نہیں ہے. اس میں یاد رکھیں اس میں سب کچھ شامل ہے. اس کھانے میں استعمال کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. آپ کچھ بھی، آپ کپڑا پہنتی ہیں، آپ کوئی گھر کی چیزیں خریدتی ہیں، جو بھی استعمال کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی ہے نا، کھا رہے ہو، پہن رہے ہو، لگا رہے ہو، وہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے استعمال کرو، وہ حلال اور طیب ہو. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. چونکہ انسان کی نفسیات ہے، اس کو کھانے پینے میں بہت چٹخارے دار چیزیں اچھی لگتی ہیں، رنگ برنگی. یہ آپ جو بہنیں قرآن مجید سے جڑی ہیں نا ان کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے نکال کر لے کر آئے. ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے آزادی دی ہے کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کا کام لینا ہے، جہاد کرنا ہے، تو آؤ. اور وہ نہیں، ہمیں تو اب رنگ برنگے کھانے یاد آ رہے ہیں، ہمیں تو وہ چیز چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے. ہم یہ ایک جیسا کھانا جو اتنے دنوں سے کھا رہے ہیں، یہ منو سلوا ہمیں نہیں چاہیے، اور دین کا کام بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان سے؟ آج وہ منصب ہمارے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس. آج اگر ہم بھی ان کی روش پہ چلیں گے تو اب ان سے چھین کر ہمیں دے دیا گیا، ہم سے چھین کر کسی اور کو تو نہیں ملے گا، لیکن ہم سے چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری وہ عزت رہے گی دنیا میں، اور نہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ پورا ہوگا. چلیں اس میں حلال اور طیب کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ بہنوں کے ذہن میں یہ پوائنٹ رہے. پھر اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. بس یہ ایک سلائیڈ شیئر کر دیتی ہوں. حلال وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، قرآن مجید میں کلیئر بتائی ہوئی ہیں. زیادہ تر چیزیں حلال ہیں دنیا میں، چند ایک ہیں جو حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الانعام میں بھی ذکر آیا، اور مختلف جگہوں پر یہ اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. چند ہیں، مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ چیز غیر اللہ کے نام پہ کوئی ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پہ کچھ کھانا ہو، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. وہ ان کو چھوڑ کے باقی سب حلال ہے. تو حرام تھوڑا ہوتا ہے، حلال زیادہ ہوتا ہے، لیکن انسان کی نفسیات ہے، وہ جس چیز سے منع کرو گے نا وہ ایک چیز کے پیچھے پاگل ہوگا، بھاگا پھرے گا، اور وہ 99 جس کی اجازت دی ہے وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو حلال وہ ہے. اور طیب کیا ہے؟ طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حلال چیز ہے وہ آئی بھی حلال طریقے سے ہو. ویسے تو حلال کے اندر بھی وہ چیز شامل ہے، لیکن میں اب سمپل کر کے لے کے چل رہی ہوں. طیب کا مطلب ہے کہ وہ حلال سورس سے آئی. اب یہ نہیں کہ سبزی حلال ہے، بکرا حلال ہے، چکن حلال ہے، لیکن وہ حرام کی کمائی سے آ رہا ہے، نہیں. طیب میں ذریعہ بھی حلال ہو، پھر طیب میں چیز صاف ستھری ہو، گندی گلی سڑی نہ ہو، پھر اس میں وہ چیز ایسی ہو کہ آپ کھائیں تو آپ کو طاقت ملے تاکہ کوئی دین کی خدمت کر سکیں،
کوئی عبادت کر سکیں. یہ نہیں کہ جنک فوڈ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے، بس یہ اتنے پوائنٹ یاد رکھ لیں. حلال یعنی تمام سبزی اور پھل حلال ہیں، لیکن اگر وہ باسی ہیں، گلے سڑے ہیں یا کیڑے پڑ گئے ہیں تو پھر وہ حلال تو ہیں. اب طیب نہیں ہے. طیب یہ کہ پاک ہوں، ایز اٹ از، اپنی صاف ستھرے ہوں، حلال طریقے سے کمائے گئے ہوں، دیکھنے میں بھی صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر صحت کے لیے بھی وہ ان کا فائدہ ہو، وہ صحت مند ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ دوسرا، حلال کے معنی یہ بھی ہے کہ حلال کمائی سے خریدیں. یہ تو حلال میں طیب ہے، میں نے آپ کو کلیئر کر کے بتا دیا بس. اور کلو کو دیکھ لیں، اس میں صرف کھانا نہیں ہے، کیونکہ انسان کھانے کی بات ہی زیادہ سنتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کھاؤ. یعنی کہ یہ اس کو تشبیہ آپ کہہ لیں کہ لفظ کھانے کا استعمال کیا، اس میں ہر استعمال کی چیز آ جائے گی جو اللہ نے دی ہے نا. کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سواری، گھر، ہر برتنے کی چیز سب اس میں شامل ہے. جو اللہ نے دیا اس میں سے کھاؤ. بس دو چیزوں کا خیال رکھو، حلال ہو، اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اور دوسرا طیب ہو. طیب کا معنی ہے کہ کمائی وہ حلال سورس سے آئی ہو گھر میں، اور دیکھنے میں بھی صاف ستھری ہو، پاک ہو، اور اس کے اثرات بھی اچھے ہوں. آپ دیکھ لیں یہ جو جنک فوڈ آپ کھاتے ہیں یا اسپائسی فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، فرائنگ بہت زیادہ آپ کھاتے ہیں نا، فرائڈ فوڈ، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. کولیسٹرول تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اس سے طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، انزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. تو یہ ان چیزوں کا لمبی ڈیٹیل ہے، مختصر بس میں اتنا ہی کہوں گی. اپنے اس رمضان کو ایسا بنائیں سمجھداری سے کہ بچوں کی پسند کی چیز بھی کبھی اس میں ایڈ کریں، بچے بھی خوش ہو جائیں. اور بچے کہیں کوئی غلط فوڈ کی ڈیمانڈ کریں تو ان کو بتائیں. آپ پڑھی لکھی مائیں ہیں تو آپ تو نیٹ سے سارا سرچ کر کے پوری کیلوریز اور پوری ان کا سارا کچھ سامنے رکھ سکتی ہیں. اور ہسبینڈ کی پسند کی بھی چیز شامل کریں، سب کو خوش بھی رکھیں، اور اپنا وقت بھی زیادہ نہ لگنے دیں. کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر لیں، کچھ رمضان سے پہلے تیار کر لیں، کچھ چلیں اس طرح سے تیار کر لیں. اچھا، جب آپ نیت کریں گی نا عبادت کی اور کوشش کریں گے اور دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقت مل جائے گا. جب آپ کو شوق، اچھا جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، انسان اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے. نہیں، یہ بعد میں، یہ آخری آج کی آیت، ایک اور آیت ہے. اب میں سورۃ الانعام کی طرف چل رہی ہوں. انعام کا مطلب ہے اس میں مویشیوں کا ذکر آیا ہے. سورۃ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اس میں دسترخوان کا ذکر تھا، اور سورۃ الانعام یہ مویشیوں کا ذکر ہے. وہ والی جو تھی سورۃ المائدہ مدنی صورت تھی، یہ والی مکی صورت ہے. مدنی صورت میں احکامات شریعت کے بہت زیادہ ملیں گے آپ کو. مکی صورتوں میں توحید، رسالت، یوم آخرت، یہ ٹاپک زیادہ ملیں گے آپ کو. اچھا جی، اب یہ شرک کی نفی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نفع اور نقصان کے مالک ہیں. یہ اپنا کانسیپٹ آج کلیئر کر کے اٹھیے گا. ہم میں سے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فلاں نے مجھے نا نقصان پہنچا دیا، یہ فلاں کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا، یہ تکلیف ہوئی. ہاں، اس کا رول ہوگا، اس شخص کا رول ہوگا، اس کی کوشش بھی ہوگی، اس کی نیت بھی ہوگی، اس نے کوشش بھی کی آپ کو تنگ کرنے کی، ستانے کی. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ تکلیف آپ کو پہنچی یا نہیں پہنچی، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. بعض دفعہ وہ نہیں پہنچے گی آپ کو. بہت لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بہت لوگ، ایک شخص کئی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا، ایک ہو گیا، ایک نہیں ہو گیا، نہیں ہوا، بچ گیا. وہ تو دونوں کا قتل کرنے نکلا تھا. جو ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اذن کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا. اور ایسے نہیں ہونے دیا، اللہ کے ہونے میں اور جس کو روکا نہیں ہونے دیا اور نہ ہونے میں بھی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. آپ کا اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر یقین آ جائے نا، آپ لوگوں سے گلے کرنا چھوڑ دیں. یہ میرا باس ایسا ہے، اس کی وجہ سے نا مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ میری ساس ایسی ہے، ان کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں، یہ میری فلاں، میری ہمسائی، میرا شوہر، یہ سب ان کی وجہ سے. ہاں، ان کی غفلتیں ہیں، ان کی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس سے آپ کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بعض وہ نہیں پہنچتی ہے، بعض وہ ہونے دیتے ہیں. تو آپ جب یہ سوچیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فائنل حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، مصلحت ہوگی، آپ لوگوں سے گلے کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے، اس میں یہ شرک کی نفی ہے اس آیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی در، دود، رو، را، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تکلیف، سختی، پھر آگے ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے آپ جڑیں گے تو آپ دیکھیں گے. کچھ سختیاں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ ذہنی ہوتی ہیں، اور کسی میں بعض دفعہ جسمانی میں
بیماری بھی شامل ہوتی ہے، بعض دفعہ اس میں کوئی نقصان شامل ہوتا ہے. تو اس میں نا ہر طرح کا نقصان سمجھ لیں، بیماری سمجھ لیں، غربت سمجھ لیں. میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. کچھ بھی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، اگر یہ کہ تمہیں کوئی پہنچتا ہے کچھ بھی، فلا کاشف لہ، تو اسے دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اس کے. تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور پھر اگلی بات آپ کا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ آئی بھی اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو ہونے دیا یا نہیں ہونے دیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے. لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یا پرانی جو قومیں تھیں ان کو گناہ کرنے دیتے تھے. شروع میں ہدایت دی، بڑی دفعہ سمجھایا، جب اڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا اب یہ واپس نہیں آئیں گے، دلوں پہ مہر لگ گئی، اب وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے واپس آنے، اب یہ ان کی سزا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں. اور ان کو قیامت کے دن یہ نہ ہو جی کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا یا ہمارے یہ اور وہ، تو تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں اور پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. یہ تو میں ان قوموں کی بات کر رہی ہوں. آپ ان سے ان کو نہ موازنہ کریں. جو بھی ہیں برے تو لگتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو انسان اور مسلمان، ان سب کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں. جو بھی تکلیف دیتا ہے تو آپ گلے کرنا چھوڑ دیں اور پھر ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سوائے سے اب کوئی دور نہیں کرے گا. اگر اللہ تمہیں کوئی سختی پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس کو، اس کے سوا، اللہ کے سوا. تو دو باتیں اب آپ کو میں بتا رہی ہوں، وہ پہنچی ہے کوئی تکلیف یا رک گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فائنل حکم شامل ہوتا ہے. لوگ اگر شامل ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کو یہ غلطی اگر وہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ وہ دیکھ لیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کو سو نہیں رہے ہیں، آپ بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے. اور دوسری بات، اب اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، خیر پہنچائے، اس خیر میں بہت کچھ شامل ہے، سب کچھ اچھا سمجھ لیں. فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اور پھر کیا کرنا ہے، پہلے تو لوگوں کو الزام نہیں دینے اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوا. آپ کو پتہ ہے جو یہ شرک کے معاملے میں بعض بزرگ، بعض علماء کرام اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں کھانا کھایا اور اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوئی یا میری طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وجہ بنی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے میرے پیٹ میں درد کیا ہے، اس چیز نے میرے پیٹ میں درد کیا ہے، تم نے میرے سر میں درد کیا ہے، نہیں. وہ جو فائنل میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا خوشی پہنچ رہی ہے یا صحت یا بیماری، نفع یا نقصان، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ چیزیں سورس بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں. تو ہمارے الفاظ کے استعمال ہم غور نہیں کرتے، ہمیں سے ہم انکانشیسلی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، لا علمی ہے، اٹس اوکے، لیکن دین کا علم حاصل کرتے رہیں تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ محتاط رہیں گے. تو اب اپنا کانسیپٹ آپ نے کلیئر رکھنا ہے آج سے کہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں تو پھر یہ قبروں پہ جا کے مانگنا اور پھر شرک کرنا عجیب عجیب طریقے سے، تو یہ چیزیں چھوڑ دیجئے، یہ سب غلط ہے. انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ گھبرا جاتا ہے نا، پریشانی تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے. پھر اس کو کوئی راستہ بتاتا ہے، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں قبر کے پاس چلے جاؤ، فلاں بابا جی کے پاس چلے جاؤ، وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ رزق دیتے ہیں. بھی وہ کیسے دیں گے؟ کبھی آپ نے سنا؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ اپنے کانسیپٹ ٹھیک کیجئے. جو زندہ ہستی ہے نا، جو پہلے بھی تھی جب ہم نہیں تھے، جب یہ دنیا اور کائنات نہیں تھے، وہ تب بھی تھی اور اس نے آخر تک رہنا ہے. اور آخر تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کا کچھ آخر نہیں ہے. وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے، تو اس سے مانگیں. تو یہ اب آپ نے اپنے کانسیپٹ جو ہے یہ ٹھیک کرنے ہیں. یہاں پر شرک کا ٹاپک پھر سے آ رہا ہے، لیکن میں نے ابھی پچھلی ریکارڈنگ میں کافی ڈیٹیل سے کوشش کی تھی. بہت تو نہیں ڈیٹیل کا موقع ہوتا ہے دورہ قرآن میں. تو اب آپ نے ان چیزوں کو کلیئر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے گا اور یہ شرک کے ٹاپک کو ذہن میں رکھا کریں. کچھ بھی ایسا ہو تو آپ کانشیس رہا کریں کہ ایسا تو نہیں. اور اس میں گھبرانے کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ توحید کو سمجھ لیں گے تو شرک بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اختیار تو ہے ہی ہے نا، پہلا بھی ان کا ہے، آخری بھی ان کا ہے. بیچ میں انسان کا کتنا ہے، بس اسے اگر آپ سمجھ لیں گے کہ اتنا ہے، اس انسان سے میں مدد لے سکتی ہوں، اور باقی یہ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کریں.
کوئی مشکل آ گئی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے لیے کسی نماز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، ہر وقت باتیں کیا کریں دل میں. آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی مشکل آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ مشکل آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ پریشانی آ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مہینے کا آخر آ گیا ہے، اب کیسے کرنا. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. اب لوگوں کو کہہ کہ لوگ تو بے بس ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تو وہ آگے سے آپ کو دے سکیں گے. ہاں بعض دفعہ اگر کسی کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ کی تنخواہ کوئی وقت پہ نہیں دے رہا، وہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو قابل معافی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی دیکھ لیں گے. لیکن آپ کا عقیدہ اور یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ نفع آج جتنے بس اس میں اسی تک رہتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا تو پھر یہاں پہ وقت نہیں ہے. آج کی صفت یاد رکھیں، ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر تکلیف وہی دور کرے گا. صرف اسی کو پکاریے، اسی سے مدد مانگیے. اور اسے مدد مانگنے کا طریقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. وہ خود آپ کو طریقے بتا رہا ہے. پھر آپ کو حدیث سے سننے سے پتا چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل آتی تھی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. نماز فرض پڑھ بھی چکے ہوتے تھے تب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں ان چیزوں سے مدد لینی نہیں آتی. تو اب آپ نے یہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ کی قرآن اور حدیث مدد کریں گے. پھر آپ کو ایسے کلمات، ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ وہ آپ پڑھیں گے، اذکار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک اور بات، استغفار اپنی زندگی میں شامل کیجئے. ایک کسی کو کہیں نا کہ وہ بتائے جی بہت مشکلات ہیں زندگی میں، اگر آگے سے اسے کہیں کہ استغفار کیا کرو، یہ لفظ ہوتا ہے استغفار. اور تسبیح جو ہوتی ہے وہ پوری استغفر اللہ ربی مختصر بھی کی جا سکتی ہے، پوری بھی کی جا سکتی ہے. اگر کسی کو کہا جائے کیا مطلب میں کوئی گناہ گار ہوں، بھی بالکل ہے، ہم سب گناہ گار ہیں. اب خیر آپ نے اس طرح تو نہیں کہنا، لیکن ہماری خوش فہمیاں یہ ہوتی ہیں کہ مجھے یہ تسبیح کیوں بتائی جا رہی ہے. تو آپ پیار سے یہ کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار، ایک حدیث میں ہے کہ 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں تو ہزاروں بار کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلی بیسس پہ اس تسبیح کو زندگی میں شامل کیجئے. درود پاک کوئی مختصر سا لے لیں، زندگی میں شامل کیجئے. اور صبر کیجئے، نماز کا ساتھ اسے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا کیجئے، تہجد کے وقت اٹھیں، اس وقت بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن خود ڈیولپ کریں، لوگوں سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں. ہر وقت آپ کی تو زبان پہ اللہ سے زیادہ لوگوں کی تسبیح ہوتی ہے، تو اس طرح نہ کیجئے. چلیں جی، یہ تھی یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی 17. آج کی آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ہر آیت بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں بس آپ کو مین آئیڈیا آپ تک پہنچانا چاہوں گی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. یہ ہے جی آج کی آخری آیت، یہ بھی سورۃ الانعام 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے وہ بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ کتنی باتیں کی جب سے کلاس شروع ہوئی، تو ان سب باتوں کا اختتام یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا، یہ ویسے بھی امتحان کی جگہ ہے. اور اس میں آپ کو وقتی طور پہ خوشیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر جنت والا سکھ آپ کو مل جائے. دین سے جڑیں گے تو اس چیز کو، پروسیس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آزمائشیں تب بھی آئیں گی، لیکن دین سے جڑنے کے بعد ایک آزمائشوں کا ذرا رخ بدلتا ہے، اور پھر دل مطمئن ہوتا ہے، قلب سلیم مل جاتا ہے. انسان مطمئن رہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اسے پتا ہوتا ہے صبر کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے. بس سکون میں رہتا ہے انسان، نہ وہ لوگوں سے گلے کرتا ہے، نہ بے صبرا ہوتا ہے. صبر سے وہ اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے اور اپنی دعاؤں کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے. تو دنیا جو ہے نا، اب ایک دو باتیں میں جاتے جاتے بتا دوں. دیکھیے قرآن مجید میں آپ کو یہ بھی ان کی آپ کو پتا چلے گا کہ جو دنیا ہے اس پہ آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے. تو دنیا ایسی جگہ ہے کہ کمانا بھی اس میں سے ہے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لے کے چلنا کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا بن جائے، آخرت بھول جائے. اور ہم میں سے معذرت کے ساتھ مسلمانوں کو بھی، باہر کو تو چھوڑیں، غیروں کو غیر تو نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم کہہ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی غیر نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے سب ہمارے
بھائی بھائی ہیں اور ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے، انہیں بھی آگ سے بچانا ہے، لیکن ہم تو خود اتنے شرک اور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں تو پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے اپنے اتنے بھٹک گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. تو دنیا کا یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس میں کمائی بھی کرنی ہے، آخرت کو ذہن میں رکھتے ہو. ہم میں سے بہت لوگوں کو آخرت بھول چکی ہے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ان کی قبروں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، ان کو مرا ہوا دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے بس اس نے ہی مرنا تھا، میرا تو ابھی بہت دور ہے. حالانکہ موت اچانک سے آتی ہے. اور قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے جو ڈائلاگز ہیں وہ قرآن مجید میں آپ کو پتہ چلیں گے. وہ آپس میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں وہاں پر. کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا چند دن، کوئی کہے گا چند گھڑیاں. اس طرح محسوس ہوگا. تو یہ چند گھڑیوں کی جو زندگی ہے نا، اس کو اس طرح سے ٹریک پہ لے آئیں کہ دین سے جڑ جائیں، قرآن مجید سے جڑ جائیں، آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے سب کچھ اسے لے کر چلیں. جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے اور آپ کا مقصد آخرت ہوگا نا، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھ سے میرا یہ حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی یا جو بھی ہے، اور اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. تو اب آپ جو بھی کام کریں گے نا، آپ کو فکر ہوگی کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس دن میرا کون سا رمضان آخری ہو، میرا کون سی دن میرا آخری ہو. تو میں لوگوں سے اس طرح ملوں، اس طرح سے معاملہ کروں. یہ زیادتیاں کریں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بلکہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اتنا اوپر اٹھا دے گا قرآن مجید آپ کو کہ آپ ان لوگوں کو بھی ہدایت کی دعا دیں گے جو آپ کا زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں گے، آپ کو ان پہ بھی غصہ نہیں آئے گا. آپ کو انسان اتنے کمزور لگیں گے. تو قرآن مجید سے جڑ جائیے، اس سے زندگی سے گلے شکوے سب نکل جائیں گے. اور دنیا 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 دنیا، میں اکثر لوگوں سے ملتی ہوں، دنیا سے بات شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ختم ہوتی ہے. فزیکل جو ہماری اپیئرنس ہے، اس کی باتیں، فٹنس ضرور رکھیں، اپنی خیال رکھیں، لیکن ہر وقت اس کی بات، یہ سر سے پاؤں تک جو ظاہری آپ کی جو ہے اس کے پیچھے. پارلر ہم جا رہی ہیں، اب تو سرجری کے اتنا زمانہ آ گیا ہے، اور پلاسٹک سرجری، اور نہ جانے کتنے پیسے اس پر اڑا رہے ہیں ہم لوگ. خیال بالکل رکھیں. ایک سمجھدار بہن بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ گھر میں سے دہی اور یہ بیسن کا ٹوٹکے سے بھی اپنے آپ کو وہ مینٹین کر لیتی ہے. گھر کے کچن میں سے 2-3 چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی، آپ کو پارلر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان پہ وقت اور پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ پر ہے. یہ تو میں ایک ویسے آپ کو بات کری تھی. اتنی دنیا ہے، سارا دن فیشن کی بات، برانڈ کی بات، سیل کی بات، کھانے کی بات. اور پھر بچوں کو بھی کوئی دین کا علم نہیں سکھائیں گے. بچوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اسکول سے آئیں گے تو اکیڈمی کے کئی گھنٹے، اس میں سے بیچ میں سے 15-20 منٹ قاری صاحب کو ہم دے دیتے ہیں، اور ہم بچوں پہ بھی احسان، اور اللہ تعالیٰ پہ بھی احسان، پوری امت مسلمہ پہ احسان. جی ہم بھی اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، اور ہم بھی دین سے جوڑا ہوا ہے ان کو. خود سیکھیں، بچوں کو خود سکھائیں. ٹھیک ہے. تو اتنی دنیا داری آ گئی ہے. دیکھیں میں پھر یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، آپ بالکل حاصل کریں، لیکن بچوں کو ان کی بنیادیں تو مضبوط کیجئے، دین ان کے اندر ڈالیں. چلے وہ دین کو بعد میں پڑھا نہیں رہے ہیں، دین کو کم از کم اتنا تو آئے کہ اپنے اوپر اسے اپلائی کریں. وہ پریکٹسنگ مسلم ہو، وہ دنیا میں چاہے کہیں بھی جائیں، تقویٰ ہو ان کے اندر. تو یہ تقویٰ آپ قاری صاحب پہ چھوڑ رہی ہیں صرف، اور اسکول ٹیچرز پہ چھوڑ رہی ہیں. پھر گلے کرتی ہیں اسکول ٹیچر جو ہیں ایسی ہیں ویسی ہیں. آپ خود بچوں کو ٹائم، میں اور آپ دے نہیں رہے اپنے بچوں کو. اور وہ جو 30-35 بچے سامنے بیٹھے ہیں، اور سرکاری اسکولوں میں 60 سے 80 بچے سامنے بیٹھے ہیں، کیا وہ ٹائم دیں گے ان کو؟ وہ تو خود گھر سے معذرت کے ساتھ، زیادہ تر ٹیچرز تو گھر کے مسئلوں سے بھاگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم میں سے بہت کم ٹیچرز ایسی ہیں جن میں پیشن ہوتا ہے بچوں کی زندگی بدلنی ہے. زیادہ تر ٹیچرز کے تو مسئلے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ وقت گزاری ہے، ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں کھلی باتیں، شاید کسی کو بری لگے، آپ میں سے کوئی ٹیچر بھی ہوں گی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اب ٹیچر بنا دیا الحمدللہ، میں بھی اس کرسی پر اللہ نے مجھے بٹھا دیا. لیکن یہ کہ آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیں، کس مقصد کے لیے ہیں ہم. تو خیر، دنیا دنیا دنیا، آپ صبح سے رات تک دیکھ لیں کتنی دنیا داری ہے ہم میں. ہم دیکھ لیں گے دنیا یہ کہے گی، دنیا کیا کہے گی، یہ کر لو، یہ رسمیں، وہ رواج، میاں کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، مجھے فلاں کی شادی پہ جانا ہے. دور دراز کے رشتہ داروں کی شادیاں، منگنیاں،
اور ان کی سالگرہیں جن کا کہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے اپنے غریب میاں کے پیسے بھی وہاں پہ لٹا آنے، حلال کمائی مجھے ضائع کرانی ہے، مجھے ہزاروں کے کپڑے چاہیے، یہ کپڑے پچھلی شادی پہ بھی پہنے تھے اب میں نہیں پہن سکتی ہوں، یہ پچھلے فنکشن پہ بھی پہنے تھے، اور شادیوں کے نام پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی دنیا داری ہے، اتنی دنیا داری، اور اینڈ پہ ہم بس کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کو قرآن مجید کے نیچے سے جی گزار دیں گے، یہ ہم بڑا نیک نیک مسلمان، یہ ایک اسلامی ٹچ ہم آپ کو دے دیں گے، یہ نہیں ہے دین، یہ رسم، یہ رواج، ان سے نکلے، ان میں سے کچھ اچھے ہیں ان کو آپ فالو کیجئے، باقی اچھے نہیں ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پہچانے، چھوڑ دیں۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو اپنے ہسبینڈ سے گلے کرتے، ناراض ہوتے، لڑائی جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کی اس قسم کی جو ان کی ڈیزائرز ہیں، ان کی جو رسم و رواج ہیں، فلاں کی منگنی پہ، فلاں کی سالگرہ کی پارٹی، فلاں کی گیٹ ٹوگیدر، پھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صبر کر لیں۔ اول تو جس چیز کا دین سے تعلق نہیں ہے وہاں پہ جائیں نہ، کوئی برکت نہیں ملے گی، کوئی خیر کی بات نہیں ملے گی وہاں سے، وہاں پہ اکٹھی ہوں گی دنیا کی باتیں، دنیا دنیا دنیا، ہر کوئی دنیا داری، شو آف، کپڑے، گھر، گاڑیاں، وہاں سے کمپلیکس کے ساتھ اٹھیں گی، گھر آ کے اپنے ہسبینڈ سے کمپیریزن کریں گی، اور گلا کریں گی ہسبینڈ بیچارے سے۔ وہ غریب آدمی حلال کی کمائی جتنی دے رہا ہے شکر کیا کریں، سر آنکھوں پہ لگایا کریں اس کی کمائی کو۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو ہسبینڈ کو حرام کی کمائی پہ موٹیویٹ کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی میری بہن کی طرح بڑا گھر چاہیے، ہر سال صوفے بدلنے ہیں، پردے بدلنے ہیں، بہت دنیا داری ہے ہم میں۔ یہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے، کرکٹ میچ ہے، ہاکی میچ ہے، چند گھنٹوں کا ہے، ختم ہو جائے گا، یہ دنیا بھی ایسی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آخرت کے گھر جو ہے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو آج کے یہیں پر یہ کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں ان آیات کا جو مفہوم تھا، کیونکہ تفسیر ایسے تو تفسیر کی کلاس تو نہیں ہے، میں اس طرح سے تو نہیں، میں بس مین پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس رمضان میں قرآن مجید سے جڑیں، باقیوں کو بھی جوڑیں، اور اپنی سحری اور افطاریوں میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں، اس سال اگلے سال اور آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے، قرآن مجید کو وقت دیں، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں، کم از کم بچے تو آپ کی مان جائیں گے، تو ان کو خود ٹائم دیں، جو سیکھتی ہیں وہ ان کو بھی سکھائیں، صرف قاری صاحب پر نہیں آپ چھوڑیں یا کسی بھی ٹیچر پر نہیں چھوڑیں، خود بھی آپ سیکھیں اور سکھائیں۔ اور اپنے ان رمضان میں اس دفعہ آپ کوشش کریں، دعا کریں ہر رمضان پہلے سے بہتر ہو، ایسے ہی نہ چلا جائے، دل بدل کے جائے۔ اور دل کیسے بدلیں گے؟ دین سے جڑنے سے، قرآن مجید سے جڑنے سے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید جڑیں گے نا تو ایک آیت پڑھیں گے تو اس کے پیچھے اتنی احادیث مبارکہ کوئی بھی پڑھانے والا آپ کو بتائے گا، اتنا ان چیزوں کو آج کی معاملات سے ریلیٹ کرے گا، تو ایک آیت بھی سنیں گی تو آپ کا دل بدلے گا، زندگی بدلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکر گزاری کریں، وقت نہ ضائع کریں اس رمضان میں، اور اس رمضان کے بعد سارا سال بھی رمضان کی طرح گزاریں۔ چلیے جی۔